بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس روحانیات بری دنیا میں، اس عجائبات بری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم گلدستہ روحانیت میں سے مختصر لیکن بہت طاقتور اور زود اثر روحانی نورانی عملیات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہ جن میں آپ اپنے دنیاوی مشکلات اور مسائل کا حل پاتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی نایاب صدری عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے بہت سے دیگر علماء اور بزرگان دین کے اوراد میں شامل رہے ہیں۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے روحانی تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل ایک نایاب صدری عمل ہے کہ جو بہت سے بزرگان دین کے وظائف میں شامل رہے ہیں اور وہ دیگر بندگان خدا کو بھی اس عمل کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہو، اللہ کے مہمانی کا مہینہ جاری و ساری ہو، اور پھر اس میں جو سید الایام کے دن ہوں یعنی جمعۃ المبارک، اور اس میں یہ عمل کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ بلا شک و شبہ انسان کو مل کے ہی رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل بہت سے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ تسخیر کامل کے اثرات ہیں، کہ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اس کو تسخیر کامل کا ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ آج کا یہ عمل خصوصیت رکھتا ہے جاہ و منزلت حاصل کرنے کے لیے، شان و شوکت کے حصول کے لیے، عزت و مقام پانے کے لیے، خلق خدا کے درمیان چند آفتاب چند ماہتاب بننے کے لیے، حاکموں، افسروں، عہدیداروں کا منظور نظر بننے کے لیے، یعنی ہر جگہ ہر کسی سے پیار، محبت، عزت و احترام پانے کے لیے۔ تو ان سارے کلمات کو، ان سارے جملوں کو اگر ہم ایک جملے میں بند کر دیں، تو کہتے ہیں نا کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو وہ جملہ یہی ہوگا کہ اس عمل کا ورد کرنے والا، اس وظیفے کا پڑھنے والا تسخیر کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مزید کسی توقف کے چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، اور پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ عمل مخصوص ہے سید الایام کے ساتھ، یعنی جمعۃ المبارک کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے کسی بھی جمعے کو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر جمعۃ الوداع کے دن اس عمل کو انجام دے سکے تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع اس دن کے اپنے ہی کچھ اثرات ہوتے ہیں، اپنے ہی کچھ خواص ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن غسل جمعہ کیجیے، پاک و صاف ہو جائیے، اور پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں تشریف لے جائیے، اور جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہو جائے تو وہی مسجد کے کسی گوشے میں یا پھر فوراً کسی سے ملے بغیر، کوئی اور کام انجام دیے بغیر اپنے گھر آ جائیے، اور پھر وہی بات کہ تنہائی کی کسی گوشے میں مصلی بچھائیے، رو قبلہ کھڑے ہو کے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایک تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجیے، کیونکہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کا سب سے افضل ترین ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ تو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنے کے بعد رو قبلہ بیٹھ جائیے، اور پھر ان 2 اسماء مبارکہ کا ورد شروع کیجیے کہ جن میں ایک ہیوی میگنیٹ کی طرح کھینچنے کے اثرات موجود ہیں، یعنی پرس کشش اسماء باری تعالیٰ ہے، کہ جن کی بے شمار خاصیتوں میں سے ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسانی دلوں کو موم کرے۔ انسان کیا
اس کا ورد کرنے والا جب کچھ لمبے عرصے کے لیے اس کے ساتھ مصروف رہتا ہے تو انسان دیگر مخلوقات بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ چرند و پرند بھی اس کی تسخیر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، صرف زبانی جمع تفریق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ رہنا پڑتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان جب ان دو اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو پھر تمام مخلوقات اس کے زیر تسخیر آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ایک تسخیر کامل کا عمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تسبیح درود شریف ہدیہ کرنے کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ جائیے اور ان دو اسماء مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں ان کا ورد شروع کیجیے، اور پڑھنے کی تعداد وہ ہے 2222 مرتبہ۔ اب یہ جو 4 مرتبہ 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے پھر اپنے ہی اثرات ہیں، ان کے پھر اپنے ہی خاصیتیں ہیں۔ تو ان 2 اسماء مبارکہ کا ورد آپ نے کرنا ہے 2222 مرتبہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودودو یا مجیدو، یا ودودو یا مجیدو، یا ودودو یا مجیدو، یا ودودو یا مجیدو۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے حوالے سے ایک روحانی ٹپ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ سانس کھینچیے اور ان 2 اسماء کا ورد کیجیے، اور جب تک سانس آپ کا ساتھ دے ان اسماء کا ورد کرتے رہیے، اور جب سانس ٹوٹنے لگے تو دوبارہ سانس کھینچ کے پھر ان کا ورد شروع کیجیے۔ تو 2-4 منٹ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ورد میں آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ کر کے دیکھیے ذرا اس کو۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ان 2 اسماء مبارکہ کا، ان 2 اسماء اعظم کا شروع آخر میں 22 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 2222 مرتبہ ان 2 اسماء کا ورد کرنا ہے آپ، اور پھر اگلے جمعے تک آپ نے انہی 2 اسماء کا کلا ورد رکھنا ہے۔ جب اگلا جمعہ آ جائے، اگر آپ جمعۃ الوداع کو کرتے ہیں تو پھر اگلا جمعہ شوال کے مہینے میں آئے گا، تو اس وقت بھی اسی عمل کو دہرائیے، لیکن پھر اس کی تعداد ذرا مختلف ہوگی۔ تو پھر دوسرے جمعے کو جب آپ اس عمل کے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اسی طرح ایک تسبیح درود شریف کے کڑے ہو کے بعد اب پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کے 13 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1311 مرتبہ یعنی 1311 مرتبہ انہی 2 اسماء کا ورد کیجیے۔ یہ ہوا دوسرے جمعے کا عمل کہ 1311 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور جب تیسرا جمعہ آ جائے یعنی ٹوٹل 21 دنوں کا یہ ایک روحانی کورس ہے، جب تیسرا جمعہ آپ کا آ جائے تو وہی سارے پروسیس دہرا کے آپ نے روبہ قبلہ بیٹھ کے صرف اور صرف 77 مرتبہ ان 2 اسماء کا ورد کرنا ہے، شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ ہوا تیسرے جمعے کا عمل۔ آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ، کہ جمعے کا نماز پڑھ کے آپ نے فوراً گھر آنا ہے، کسی اور دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہونا ہے، ورنہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو گھر فوراً پہنچ جائیے اور اس عمل کے کرنے کو بیٹھ جائیے۔ اور چونکہ جمعے کا دن ہے، ویسے تو ہر دن گھر میں خوشبو جلانا فرشتوں اور ملائکہ رحمت کو دعوت دینا ہوتا ہے، خصوصاً جمعے کے دن کوئی اچھی سی اگربتی کی خوشبو آپ جلا لیں تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے ماحول اور زیادہ سازگار ہو جائے گا، اور تیزی اور آسانی کے ساتھ روحانیت کا نزول آپ کے ہاں ہونا شروع ہوگا۔ تو ان 3 جمعوں میں عمل کرنے سے پہلے کوئی اچھی سی اگربتی بھی ضرور جلائیے گا، اور جب آپ کا یہ 3 جمعوں کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح روزانہ پڑھا کیجیے۔ اس کا شروع آخر میں 10 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ انہی 2 اسماء کا ورد کرنا ہے آپ، اور جتنا لمبا عرصہ آپ اس ورد اور وظیفے کے ساتھ جائیں گے اتنا ہی ہے آپ کو اس کے اثرات کاملہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس سے استفادہ کیجیے اور ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔
تو چلتے چلتے آخر میں پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی محفل سے رخصت دیجیے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔